हम एक ऐसे ज़माने में ज़िंदा हैं जहाँ हर तरफ एक अजीब सी बेकरारी दौड़ती महसूस होती है। गोया इंसान ने सदियों की खामोशी के बाद अचानक ये फैसला कर लिया है कि अब उसे कायनात की हर गुत्थी सुलझा कर ही दम लेना है, हर राज को खोल कर ही चैन लेना है, हर भेद को लिख कर ही आराम करना है और हर मिस्ट्री को एनालाइज करके एक फ़ाइल की शक्ल में महफूज कर देना है। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की रफ्तार ने इंसान को वो जल्दबाजी, वो बेसब्री और वो इंटेलेक्चुअल गुरूर बख्श दिया है जिसमें वो सोचने लगा है कि शायद वो हर सवाल का, हर फिनोमिना का, हर हकीकत का मालिक और फातेह बन चुका है। और इसी वजह से एक जुमला धीरे से मगर बड़े यकीन के साथ हमारी नस्ल के जहनों में गर्दिश करने लगा है, क्या साइंस कभी खुदा की जगह ले सकती है? ये सवाल सुनने में सादा लगता है, मगर इसमें वो नफसियाती ख्वाहिश छुपी है जो सिर्फ अकल का खेल नहीं, बल्कि इंसान के ईगो की सबसे बारीक तह में छुपा हुआ वो एहसास है कि अगर हमने कायनात के कवानीन को समझ लिया, अगर हमने ज़र्रात, लहरों, डायमेंशंस और ओरिजिन्स को डीकोड कर लिया, तो शायद हम उस बड़ी क़ुव्वत को भी बेनकाब कर देंगे जिसका इशारा मज़ाहिब, फ़लसफ़े और सदियों पुरानी तहज़ीबें देती आई हैं। लेकिन जूँ ही इंसान इस रास्ते पर कदम रखता है, वो जल्द ही ये महसूस करता है कि अक़ल का सफ़र सीधी शाहराह नहीं, बल्कि एक ऐसा पेचदार रास्ता है जिसके हर मोड़ पर एक नया दरवाज़ा खुलता है और हर दरवाजे के पीछे कोई नई मिस्ट्री खड़ी होती है। और हर मिस्ट्री की आंखों में एक ऐसी खामोश मुस्कुराहट होती है जो इंसान को ये एहसास दिलाती है कि कायनात सिर्फ वो नहीं जो नज़र आती है, बल्कि वो भी है जो नज़र नहीं आती, और शायद असल चीज़ नज़र ना आने वाली ही है। आज के इंसान के पास बेशुमार साइंटिफिक आंसर्स हैं। बिग बैंग की इक्वेशन, एवोल्यूशन का मैकेनिज़्म, कॉस्मिक इन्फ्लेशन का मॉडल, क्वांटम मैकेनिक्स की हैरत अंगेज़ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जनरल रिलेटिविटी के कर्व्ड स्पेस टाइम्स और बायोलॉजी की लेयर्ड कम्प्लेक्सिटी। लेकिन उन तमाम जवाबों के दरमियान एक ऐसा खामोश खला भी है जिसकी गहराई में वो सवाल अब भी सांस ले रहा है जो इंसानी शऊर की तारीख का कदीम तरीन सवाल है। ये सब क्यों है? कायनात कैसे बंधी हम जानते हैं, लेकिन क्यों बनी हम आज भी नहीं जानते। सितारे कैसे रोशन हुए हम समझते हैं, लेकिन रोशनी का जमाल दिल को क्यों छूता है? साइंस इस पर खामोश है। इंसान कैसे इर्तिका के सफ़र से गुजरा हम समझ सकते हैं, लेकिन इंसान मीनिंग क्यों तलाश करता है? यह एवोल्यूशन के बस का सवाल नहीं, ये वो वाय है जो अकल के हाथ से फिसल कर रूह के पास चला जाता है। साइंस हमेशा क्या और कैसे के जवाब देती है, लेकिन क्यों वो किसी और दरवाजे से आता है। ये बात दिलचस्प भी है और थोड़ी डरा देने वाली भी कि साइंस खुद कुछ अजम्पशंस पर खड़ी है। यानी साइंस को चलाने के लिए हमें पहले से कुछ बुनियादी बातें माननी पड़ती हैं कि कायनात मुनज़्ज़म है, कि क़वानीन एवरीवेयर कंसिस्टेंट हैं, कि इंसानी अक़ल हकीकत को समझने के काबिल है, कि रियाजी का ढांचा जहनों की इख्तरा नहीं बल्कि हकीकत का आईना है। और ये आंसर्स साइंस प्रूव नहीं कर सकती, बल्कि इन्हीं अजम्पशंस की वजह से साइंस एग्जिस्ट करती है। यानी साइंस इस ज़मीन पर खड़ी है जिसे उसने खुद क्रिएट नहीं किया, बल्कि पहले से दिया हुआ पाया। दिलचस्प बात यह है कि इंसान के सबसे बड़े इल्मी गुरूर की बुनियाद ही चंद फिलोसॉफिकल फेथ्स पर है। एक सटल यकीन कि यूनिवर्स केओस नहीं बल्कि लायक़ फ़हम है। ये यकीन क्यों है? इंसान उसे कहाँ से लाता है? ये साइंस के पास नहीं, फ़लसफ़े और मेटाफिज़िक्स के पास सवाल है। फिर हम रिडक्शनिज़म की दुनिया में दाखिल होते हैं, वो दुनिया जो दावा करती है कि हर चीज़ को एटम, हर एहसास को केमिकल, हर ख्याल को न्यूरॉन, हर मोहब्बत को हार्मोनल एक्टिविटी और हर खौफ को सिनेप्टिक फायरिंग की इक्वेशन में रिड्यूस किया जा सकता है। मगर रिडक्शनिज्म की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो एनालिसिस तो दे देता है, लेकिन एक्सपीरियंस छीन लेता है। आप पानी को गैसेस में ढांट कर बता सकते हैं कि पानी H2O है, मगर उस घूंट की ठंडक कहाँ गई जो हलक में उतर कर रूह तक ताजगी ले जाती है। आप दिमाग के सर्किट्स का नक्शा बना सकते हैं, मगर मैं कौन हूं का जवाब कहाँ है। आप दिल की बायोलॉजी समझ सकते हैं, मगर दिल की टूट फूट, दिल का दर्द, किसी के बिछड़ जाने का ग्रीफ, ये कहाँ मेजर होता है। साइंस ने मिलियन चीज़ें डिटेक्ट की हैं, लेकिन उन्होंने कभी रूह डिटेक्ट नहीं की। हम कॉन्शियस क्यों हैं? हम चॉइस क्यों रखते हैं? हम मीनिंग क्यों क्रिएट करते हैं? हम सेक्रेडनेस क्यों महसूस करते हैं? हम यूनिवर्स को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते बल्कि इंटरप्रेट भी करते हैं। ये वो सवाल हैं जिनके सामने न्यूरोसाइंस रुक जाती है, फिजिक्स चुप हो जाती है
اور ایکویشنز میننگ لیس ہو جاتی ہیں، کیونکہ کانشیسنس ایسی کوالٹی ہے جسے کسی مائکروسکوپ کی سلائیڈ پر نہیں رکھا جا سکتا، کسی ٹیلیسکوپ کے لینس میں نہیں دیکھا جا سکتا، کسی سیمولیشن میں مکمل ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کانشیسنس ایک ایسی کھڑکی ہے جہاں سے انسان اپنی ایگزسٹنس کو دیکھتا ہے، اور اس کھڑکی کے پیچھے کیا ہے، سائنس ابھی تک اس مسٹری کی آؤٹر وال تک بھی نہیں پہنچی۔ اور اب آتے ہیں اس سب سے حیران کن جگہ پر جہاں سائنس کی زبان بدل جاتی ہے۔ وہ مقام ہے نتھنگنس، وہ سال کہ کائنات شروع کہاں سے ہوئی۔ اگر یونیورس کچھ نہیں سے بنی تو وہ کچھ نہیں کیسا تھا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نتھنگ زیرو ہوتا ہے، لیکن فزکس کہتی ہے کہ ویکیوم بھی کچھ ہے، لاز ہیں، کوانٹم فلکچویشنز ہیں، انرجی فیلڈز ہیں، یعنی نتھنگ بھی ایکچولی سم تھنگ ہے۔ اگر ایک یونیورس اسپونٹینیسلی پاپ کر سکتی ہے تو بھی یہ سوال اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، وہ قوانین جن کے تحت اسپونٹینیس پاپ ممکن ہے، وہ قوانین کہاں سے آئے؟ اگر بگ بینگ ایک فزیکل ایونٹ تھا تو اس ایونٹ کی پاسبلٹی کس نے لکھی؟ اگر کانسٹنٹس فائنلی ٹیونڈ ہیں تو ٹیوننگ کس نے کی؟ اگر الیکٹران 1/2 اسپن رکھتا ہے تو یہ فیصلہ کس نے کیا؟ اگر سپیڈ آف لائٹ کانسٹنٹ ہے تو یہ کانسٹنسی کس نے مقرر کی؟ سائنس میکینزم ایکسپلین کرتی ہے، بٹ میکینزم کی اوریجن وہ سائنس کے ڈومین میں نہیں آتی۔ اوریجن میٹافزکس کی جاگیر ہے، اور میٹافزکس وہ مقام ہے جہاں خدا کا سوال زندہ ہوتا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ آج جب ہم یونیورس کو زیادہ جانتے ہیں، ہم اس کی مسٹری سے پہلے سے زیادہ حیران بھی ہوتے ہیں۔ کوانٹم میکینکس ہمیں بتاتی ہے کہ سرٹنٹی ایک ایلیوژن ہے، اسپیس ٹائم ہمیں بتاتا ہے کہ ریالٹی ہماری انٹیوشن سے زیادہ عجیب ہے، بائیولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ لائف ایک بے مثال کمپلیکس فینومینن ہے، اور کانشسنس ہمیں بتاتی ہے کہ شاید حقیقت کا سب سے بڑا راز ہمارے اپنے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ اسی لیے کچھ عظیم سائنسدان، آئنسٹائن، ہائزنبرگ، شروڈنگر، اپنے سب سے ٹیکنیکل کام کے آخری صفحات میں میٹافزیکل حیرت کی طرف جھک جاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یونیورس ہمیں اپنی لاجک سے نہیں، اپنی او سے زیادہ سمجھ آتا ہے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے خاموشی سے یہ سوال اپنے اندر محسوس کریں۔ اگر یونیورس ایک بند مشین ہوتی، اگر حقیقت مکمل ڈٹرمنسٹک ہوتی، اگر کانشسنس ایک ایلیوژن ہوتی، اگر میننگ ایک بائیو کیمیکل ایکسیڈنٹ ہوتا، اگر بیوٹی صرف نیورونز کی فائرنگ ہوتی، تو انسان آج تک اس یونیورس کو دیکھ کر اتنے سوال کیوں پوچھتا؟ کیوں خود سے باہر کسی سورس کی تلاش کرتا؟ کیوں دعا کا عمل اس کے اندر ایک کامنگ ایفیکٹ پیدا کرتا؟ کیوں محبت زخموں کو بند کرتی ہے؟ کیوں کوئی سیکرٹ فیلنگ ابس سے اٹھ کر دل تک آتی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سائنس اور میٹافزکس دو مختلف دریا بن کر نہیں بہتے، بلکہ ایک ہی دریا کی دو تہیں بن جاتے ہیں۔ ایک وہ جو نظر آتی ہے، the how، اور ایک وہ جو محسوس ہوتی ہے، the why۔ یہاں پہنچ کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ سائنس کا مقصد خدا کو ریپلیس کرنا نہیں، بلکہ خدائی نظام کی فائن ڈیٹیلز کو ظاہر کرنا ہے۔ سائنس کریشن کو پڑھتی ہے، خدا کریشن کے پیچھے پاسبلٹی ہے۔ سائنس میکینزم کو بیان کرتی ہے، میننگ کسی اور ڈائمنشن میں پیدا ہوتا ہے۔ سائنس ڈسکرپشن دیتی ہے، انٹرپریٹیشن انسان کے شعور سے جنم لیتی ہے۔ اور اب ہم آخری منزل پر پہنچتے ہیں، وہ مقام جہاں ایک حقیقی روانی کنکلوژن محسوس ہوتا ہے، وہ کنکلوژن جو عقل، دل، مسٹری اور لاجک کو ایک ساتھ بٹھا کر ایک وسیع تصویر بنا دیتا ہے۔ ایک ایسی تصویر جس میں سائنس اور خدا ایک دوسرے کے دشمن نہیں، بلکہ کائنات کے ایک ہی گرینڈ نیریٹو کے دو مختلف صفحات ہیں۔ سائنس خدا کے خلاف نہیں چلتی، سائنس خدا کی جگہ نہیں لیتی، سائنس خدا کا جواب نہیں، خدا کا ثبوت بھی نہیں۔ سائنس خدا کے کام کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ یونیورس کیسے چلتی ہے، کس فارمولا سے، کس قانون سے، کس میکینزم سے، کس پیٹرن سے۔ مگر سائنس یہ نہیں بتاتی کہ وہ لاز ایگزسٹ کیوں ہیں، وہ ایکویشنز اتنی پریسائز کیوں ہیں، وہ پیٹرنز اتنے ایلیگنٹ کیوں ہیں، اور وہ ہارمنیز اتنی فریجائل یٹ پرفیکٹ کیوں ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی فرد ایک عظیم الشان محل کی دیواروں کے میجرمنٹس، پلرز کی تھکنس، آرچز کی جیومیٹری اور ونڈوز کے اینگلز کا میتھمیٹیکل انالیسس کر لے، مگر پھر بھی یہ نہ سمجھ سکے کہ محل آخر بنایا کیوں گیا، کس مقصد سے بنایا گیا، کس ذہن نے اس کی آرکیٹیکچرل بیوٹی کنسیو کی،
اور کس ڈیزائنر نے اسے اسکیل اور سیمیٹری کے حیرت انگیز توازن میں ڈھالا۔ سائنس محل کی انجینئرنگ سمجھاتی ہے، ڈیزائنر اس انجینئرنگ کا سبب بنتا ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ یونیورس آپریٹ کیسے کرتی ہے۔ خدا وہ پاسبلٹی ہے جس نے آپریشن کے قابل یونیورس لکھا۔ سائنس قوانین دکھاتی ہے، گاڈ ان قوانین کا لا گیور نہیں، بلکہ وہ پرنسپل ہے جو قوانین کو انٹیلیجبل بناتا ہے۔ آخر میں حقیقت صرف اتنی ہے کہ سائنس اور خدا ایک دوسرے کے متضاد نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے دو زاویے ہیں۔ سائنس کریشن کو سمجھنے کا طریقہ ہے، خدا کریشن کی وجہ کا سوال ہے۔ سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ستارے کیسے بنتے ہیں، مگر خدا کا سوال یہ پوچھتا ہے کہ انسان ستاروں کو دیکھ کر حیران کیوں ہوتا ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ زندگی کیسے ایوالو ہوتی ہے، مگر خدا کا سوال یہ پوچھتا ہے کہ زندگی کو ڈگنیٹی اور سینکٹیٹی کیوں محسوس ہوتی ہے۔ سائنس یہ دکھاتی ہے کہ کائنات کس طرح کام کرتی ہے، مگر خدا کا سوال یہ پوچھتا ہے کہ یہ کائنات کسی قابل فہم ڈیزائن میں بندھی کیوں ہے۔ لہٰذا جب کوئی یہ پوچھے کہ کیا سائنس خدا کو ریپلیس کر سکتی ہے، تو سب سے زیادہ دانشمند جواب یہی ہے کہ سائنس اور خدا کبھی ریپلیس کرنے کے رشتے میں تھے ہی نہیں۔ سائنس کائنات کی فنکشننگ کو ڈیکوڈ کرتی ہے، جبکہ خدا یا ڈیزائنر وہ پاسبلٹی ہے جس نے اس فنکشننگ کو قابل فہم، قابل پریڈکٹ اور قابل تحقیق بنایا۔ سائنس روشنی کی رفتار میجر کرتی ہے، مگر یہ سوال میٹافزکس پوچھتی ہے کہ روشنی بیہیو کیوں کرتی ہے۔ سائنس ایکویشنز بناتی ہے، مگر یہ سوال ذہن اٹھاتا ہے کہ ایکویشنز ایگزسٹ کیوں کرتی ہیں۔ یہ دونوں قوتیں مل کر انسان کو ایک ایسی مکمل تصویر دیتی ہیں جہاں عقل بھی مطمئن ہوتی ہے، دل بھی روشن ہوتا ہے، مسٹری بھی باقی رہتی ہے اور میننگ بھی پیدا ہوتا ہے۔ آخر میں انسان یہی کہہ سکتا ہے، سائنس یہ بتاتی ہے کہ کائنات چلتی کیسے ہے، خدا یہ بتاتا ہے کہ کائنات ہے کیوں۔ اگر اس سفر نے آپ کے اندر کوئی ایک سوال بھی جگایا ہے یا کسی پرانی سوچ کو نئی روشنی میں دیکھا ہے، تو ایک لمحہ نکال کر اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک اشارہ اس پوری گفتگو کو اور آگے لے جاتا ہے۔ اپنے خیالات، اپنے سوالات، اپنی حیرت کامنٹ میں لکھیے، کیونکہ روانی صرف میری آواز نہیں، یہ ہم سب کی کلیکٹیو کیوریوسٹی ہے۔ اور اگر آپ کو لگا کہ یہ باتیں کسی اور کی سوچ بدل سکتی ہیں، کسی کی آنکھ کھول سکتی ہیں، کسی کے اندر وہی نوور والی کیفیت پیدا کر سکتی ہیں، تو اسے اپنے دوستوں، اپنے گروپس، اپنی دنیا تک شیئر کیجیے۔ آپ کی ایک شیئر کسی اور کے ذہن میں ایک نئی کائنات کھول سکتی ہے۔